چیف آف آرمی سٹاف نے آزادی پریڈ پی ایم اے کاکول میں تاریخی خطاب کیا۔ 77 میں یوم آزادی کے موقع پر قوم کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دی۔ کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مملکت خداداد کا دفاع کرنے اور اس مسلمہ حقیقت کو آنے والی نسلوں کے لیے کامیاب اور عظیم مثال بنانے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہمارے قومی شعور کی بنیاد نظریہ پاکستان ہے جو دو قومی نظریے پر مبنی ہے۔ دو قومی نظریے نے بر صغیر کے مسلمانوں کو علیحدہ شناخت، ثقافت اور تہذیب کا موقع فراہم کیا۔ آرمی چیف نے کہا کہ یہ ملک نہ صرف قائم رہنے بلکہ دنیا عالم میں نمایاں مقام حاصل کرنے کے لیے معرض وجود میں آیا۔ اسی مناسبت سے قائد اعظم کے تاریخی الفاظ انتہائی اہم ہیں کہ آئیے اب ہم سب مل کر اپنی قوم کو بنائیں اور اس کی تعمیر نو کریں۔ آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان کے قائدین اور کارکنان کے ساتھ ساتھ شہداء، غازیوں اور لواحقین کو خراج عقیدت اور سلام پیش کرتے ہیں۔ آج ان آزاد فضاؤں میں زندگی بسر کرنا شہداء کی عظیم قربانیوں کی مرہون منت ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ تاریخی طور پر ہم من حیث القوم ہمیشہ ہر مشکل کے بعد اور بھی زیادہ مضبوط بن کر ابھرے ہیں، جس میں قوم اور افواج کا باہمی اعتماد کلیدی ہے۔ نا اتفاقی اور انتشار ملک کو اندر سے کھوکھلا کر کے بیرونی جارحیت کے لیے راہ ہموار کر دیتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ قوم کا پاک فوج پر غیر متزلزل اعتماد ہمارا سب سے قیمتی اثاثہ ہے۔ کوئی بھی منفی قوت اعتماد اور محبت کے اس رشتے کو نہ کبھی کمزور کر سکی ہے، نہ ہی آئندہ کر سکے گی۔ آرمی چیف نے مزید کہا کہ افواج پاکستان نے ملک کے اندرونی اور بیرونی دفاع کی قسم کھا رکھی ہے۔ ہم کسی بھی صورت اور قیمت پر اپنی قربانیوں کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کا مقام ہر دور میں نہ صرف خطے اور مسلم امہ میں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ بے پناہ قدرتی وسائل، جفاکش عوام اور حوصلہ مند نوجوانوں کی بدولت بلا شبہ پاکستان کا مستقبل روشن اور تابناک ہے۔ افواج پاکستان اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردی کا کامیابی سے مقابلہ کیا اور لازوال قربانیاں دی ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ مستقبل میں بھی افواج پاکستان کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کا غیر متزلزل ارادہ رکھتی ہے۔ عزم استحکام قومی عزم کا استعارہ، سلامتی کے ضامن اور وقت کا اہم تقاضا ہے۔ خیبر پختونخوا صوبے میں بالخصوص فتنہ الخوارج کی ریاست اور شریعت مخالف کارروائیوں کی وجہ سے دہشت گردی کے فتنے نے دوبارہ سر اٹھایا ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ اسی فتنے کے بارے میں کہا تھا کہ اگر تم شریعت اسلام کو نہیں مانتے، آئین پاکستان کو نہیں مانتے، تو ہم بھی تمہیں پاکستانی نہیں مانتے۔ ہمارے پختون بھائیوں نے جرأت، اثار اور قربانیوں کی جو لازوال داستان رقم کی ہے اس پر پوری قوم انہیں سلام پیش کرتی ہے اور آپ کی مرہون احسان ہے۔ آرمی چیف نے اپنے خطاب میں مزید کہا کہ صوبہ بلوچستان بہادر اور حب الوطن لوگوں کا مسکن ہے۔ پاک فوج، حکومت پاکستان اور بلوچستان کے تعاون سے بلوچستان اور اس کی غیور عوام کی سالمیت اور فلاح و بہبود کے لیے اپنا کلیدی کردار ادا کرتی رہے گی۔ افغانستان ہمارا برادر ہمسایہ اسلامی ملک ہے۔ ہم افغانستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہیں۔ ان کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ فتنہ الخوارج کو اپنے دیرینہ، خیرخواہ اور برادر ہمسایہ ملک پر ترجیح نہ دیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آزادی اظہار رائے یعنی فریڈم آف سپیچ کی آئین ضرور اجازت دیتا ہے، مگر آئین پاکستان نے اس کی واضح حد بندی بھی کر رکھی ہے۔ آزادی رائے پر آرمی چیف نے علامہ اقبال کے اشعار کا حوالہ بھی دیا۔ آزادی افکار سے ہی ہے ان کی تباہی، رکھتے نہیں جو فکر و تدبر کا سلیقہ، ہو فکر اگر خام تو آزادی افکار، انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہم چین، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ترکیہ کے شکر گزار ہیں جو ہمیشہ پاکستان کے ساتھ ہر مشکل وقت میں ساتھ دیتے ہیں۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنے دشمنوں کو واضح پیغام دیتے ہیں کہ چاہے روایتی یا غیر روایتی جنگ ہو، ڈائنامک یا پرو ایکٹیو جنگی حکمت عملی ہو، ہمارا جواب تیز اور دردناک ہوگا اور ہم یقیناً گہرا اور دور رس جواب دیں گے۔ آزادی قیمت چکائے بغیر نہیں ملتی، اس کے لیے بہت سے بیٹوں اور بیٹیوں کی قربانیاں دینی پڑتی ہیں جس کے لیے ہم ہمیشہ تیار ہیں۔ آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ آج آزادی کا جشن مناتے ہوئے ہمیں اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہونے والی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیوں کو نہیں بھولنا چاہیے جو مقبوضہ کشمیر میں بھارتی تسلط سے آزادی کے لیے کوشاں ہیں۔ ہم اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ان کے حق خود ارادیت کی جد و جہد میں چٹان کی طرح کھڑے ہیں اور انہیں اپنی ہر طرح کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی تعاون کا بھرپور یقین دلاتے ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ آج کا دن ہمیں اسرائیل کی طرف سے غزہ کی بے بس لوگوں کے خلاف جاری خوفناک نسل کشی، نسلی قتل عام اور بلا تفریق مظالم کی طرف بھی توجہ دلاتا ہے۔ غزہ میں اسرائیل کی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کی
قوانین کی واضح خلاف ورزی یقیناً دنیا کے ضمیر اور رولز بیسڈ انٹرنیشنل آرڈر پر ایک داغ ہے۔ حکومت پاکستان کا مسئلہ فلسطین کے پرامن حل کے لیے ہر فورم پر آواز اٹھانا اور انسانی بنیادوں پر امداد دینے کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ آرمی چیف نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد نے یہ ملک قائم کر کے جو امید کی شمع جلائی، ہم اسے کبھی بجھنے نہیں دیں گے۔ آرمی چیف نے سورہ یوسف کی 27ویں آیت کا حوالہ دیتے ہوئے آیت اور اس کا ترجمہ پڑھا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ آخر میں کیڈٹس کو سراہتے ہوئے آرمی چیف نے کہا کہ ملک کے 65% نوجوانوں کی طرح آپ تمام کیڈٹس کے روشن چہرے اور آنکھوں کی چمک مجھے اس عظیم قوم کے درخشاں مستقبل کی نوید دیتی ہے۔ پاکستان اللہ کا انعام ہے جو انشاءاللہ تا ابد قائم رہنے کے لیے بنا ہے اور اس کے خیر خواہ ہمیشہ زندہ و جاوید رہیں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ بہترین ٹرن آؤٹ اور وطن عظیم کو شاندار خراج تحسین پیش کرنے پر پاکستان ملٹری اکیڈمی اور اس کے جری کیڈٹس کو سراہتا ہوں۔